بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عنایت خان۔ دوستوں، آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی کو ایک دوسرے کی نظر میں گرانے میں لگا ہوا ہے، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن ہماری عزت جو کہیں بنی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوستوں، ہم کتنا بھی اچھا کر لیں لیکن کبھی دوسروں کی نظر میں اچھے نہیں ہو پاتے، بھلے ہی ہم ان کی نظر میں پہلے اچھے ہوں۔ اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں میں بھی عزت پاتے تھے، لیکن اب وہ عزت آپ کی نہیں رہی ہے۔ کئی وجہوں سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہماری جو عزت تھی وہ کم ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے دل پہ بہت بڑی ٹھیس لگتی ہے کہ یار ہم نے ایسا کیا ہے جو ہمارے عزت پر خطرہ آ گیا ہے۔ تو دوستوں، عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے یا دلائے، اس کی مرضی۔ کچھ اعمال ہمارے ہوتے ہیں جن سے ہماری عزت خطرے میں آ جاتی ہے، اور ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں تو بھی ہماری عزت پہ خطرہ آ جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ استغفار کرو، اپنی غلطیوں پر توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ خیر، یہ تو رہی ہماری اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کئی بار ہم ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں کہ جس سے اللہ بھی ہم سے ناراض ہو یا ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے ناراض ہو، لیکن کسی اور کی سازشوں کے چلتے ہم اپنی عزت کو گوا بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی نظروں میں ہم اپنی عزت کم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان غلط راستے پر ہو اور ہم اس سے بات چیت کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی غلط کرتے ہوں، لیکن سامنے والا انسان، جو لوگ ہمیں دیکھیں گے، وہ ہمارے بارے میں غلط ہی تصور کریں گے اور ہمیں غلط ہی جانیں گے، تو ہماری عزت ان کی نظروں میں کم ہو جائے گی۔ ایسے انجانی حرکتوں سے اپنی عزت کو خطرے میں آ جانے سے بچانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال نہیں کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہماری عزت کو خطرہ ہو۔ دوستوں، عزت کو واپس دلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں اس کا توڑ بتایا ہے، اور لوگوں کی نظروں سے جو شخص گر گیا ہو اور وہ چاہتا ہے دوبارہ کہ میری عزت پہلے جیسی اچھی ہو، تو وہ اس آیت کا استعمال کر سکتا ہے، بشرطے سچے دل سے پاک صاف ہو کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کی ہی عطا سے یہ سب ہوگا یہ مان کر اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس آیت کی برکت سے جو شخص لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہے وہ واپس اس کی عزت پالے گا۔ دوستوں، کرنا صرف اتنا سا ہے کہ سورہ یاسین، اس کو ہر کوئی جانتا ہے، قریب ہر مسلمان، اور جو اس کی تلاوت کی برکتیں جانتے ہیں تو وہ تو اس کی تلاوت کرتے ہی ہیں، لیکن سورہ یاسین کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن شریف کا دل کہا گیا ہے۔ یہ سورہ یاسین پارہ نمبر 23 میں آتی ہے اور اس کی آیت ہے 83 نمبر کی، جو ہمیں ہماری عزت کو دلائے گی۔ آیت صرف اتنی سی ہے، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صرف اس آیت کو آپ کو اول آخر تین مرتبہ درود شریف اور بیچ میں درمیان میں اس آیت کو 11 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے بدن پر پھونک لینا ہے۔ اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو عزت دوسروں کی نظر میں کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے تو وہ واپس پہلے جیسی اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔